السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ناول پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے محبت کا انتقام۔ آپ کو یہ ناول پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت اور پرانے شہر لکھنؤ کی۔ یہ شہر ہے نوابوں کا شہر، یہاں پر بڑے بڑے نواب ہو کر گزرے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے نوابزادے کی ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ امیر قبیر انسان سمجھتا تھا، جو دیکھنے میں ہینڈسم، پڑھائی میں ہوشیار تھا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو اپنا کھلونا سمجھ کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا، محبت کا جھانسا دینا اور کھیل سمجھ کر توڑ مروڑ کر پھینک دینا، یہ اس کا مقصد تھا۔ اس کی پڑھائی شہر کے سب سے بڑے کالج میں چل رہی تھی۔ اسی شہر لکھنؤ میں ایک لڑکی ہانیہ رہتی تھی۔ ہانیہ ایک معصوم اور خوش اخلاق لڑکی تھی جو اپنی سادگی اور خوبصورتی کے باعث ہر دل عزیز تھی۔ وہ اپنے والدین کی ایک لوتی بیٹی تھی اور تعلیم مکمل کرنے کے لیے ایک کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ اسی کالج میں ایک اور طالب علم بھی پڑھتا تھا جس کا نام تھا ساحل۔ یہ وہی نوابزادہ تھا۔ وہ اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ہر وقت دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہتا اور اس کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جو لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ ہانیہ اور ساحل کی پہلی ملاقات کالج کے کوریڈور میں ہوئی۔ جب ہانیہ کتابیں ہاتھ میں لیے جلدی میں تھی اور اچانک ساحل سے ٹکرا گئی، کتابیں زمین پر گر گئی اور ہانیہ معذرت کرتے ہوئے کتابیں اٹھانے لگی۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا اور کہا، سوری۔ اس حادثے کے بعد ساحل اور ہانیہ کی معصومیت سے متاثر ہوا اور اس نے اسے جاننے کی کوشش۔ ساحل نے آہستہ آہستہ ہانیہ سے دوستی کی اور دونوں کے درمیان گہری محبت پیدا ہونے لگی۔ ہانیہ کو ساحل کا ساتھ پسند آنے لگا اور وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی۔ ساحل نے بھی ہانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن ہانیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ساحل نے بھی محبت کا دعویٰ کیا۔ ساحل ہانیہ کو بیش قیمتی تحفے دینے لگا، لیکن ساحل کے دل میں ہانیہ کے لیے سچی محبت نہیں تھی۔ ساحل نے اپنی دولت اور طاقت کے ذوق میں ہانیہ کو محض ایک کھلونا سمجھا تھا جسے وہ جب چاہے توڑ سکتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو ایک کھیل سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ہانیہ ساحل کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ وہ ساحل کی اصلیت کو سمجھ نہ سکی۔ وہ اس کے جھوٹے وعدوں اور پیار بھرے لفظوں پر یقین کر بیٹھی۔ ساحل نے اسے خواب دکھائے، اس کے ساتھ مستقبل کے وعدے کیے اور ہانیہ کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ ہانیہ ساحل کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے فرینڈ سرکل کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا۔ ہانیہ نے پڑھائی کے جو خواب دیکھے تھے ان خوابوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہانیہ کی امی اکثر کہتی، بیٹا تم کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو، نہ پڑھائی میں دھیان ہے نہ گھر کے کاموں میں تمہارا دھیان رہتا ہے۔ کچھ پریشانی ہوں گی تو ہمیں بتاؤ، تمہارے ابو بھی پریشان ہو رہے تھے۔ ہانیہ نے کہا، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے وجہ پریشان ہو رہی ہے، ایگزام قریب ہے اس لیے میں ڈسٹرب ہوں۔ امی نے کہا، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، چلو پڑھائی کی طرف دھیان دو، تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ امی کی بات سن کر ہانیہ نے مسکرا کر کہا، امی میں آپ کو کچھ ہی دن میں خوشخبری سنانے والی ہوں،
بس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اتنا کہہ کر ہانیہ کالج کے لیے نکل گئی۔ ہانیہ جب کالج پہنچی تو ساحل کو اس کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ ساحل بے تابی سے ہانیہ کی طرف بڑھا اور کہا، ہانیہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں کتنے دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جب تک تمہیں دیکھتا نہیں ہوں تو میرا دن اچھا نہیں جاتا، یہ بات تمہیں پتہ ہے نا؟ ہانیہ نے کہا، ہائے رے بے صبری، مجھ سے اتنی بھی ٹوٹ کر محبت مت کرو، کہیں ہم جدا نہ ہو جائے۔ ساحل نے ہانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو ہانیہ، آج کے بعد میں ایسی باتیں نہیں سنوں گا۔ ہانیہ نے کہا، چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں کالج کے گارڈن میں بیٹھ گئے۔ ساحل نے کہا، پتہ ہے ہانیہ، میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہانیہ کہنے لگی، اگر تم مجھے اتنا چاہتے ہو تو میرے گھر آ کر میرا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ہانیہ کی بات پر ساحل نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگا، ہانیہ ابھی ہماری پڑھائی شروع ہے، مجھے بھی اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہے، تمہیں بھی اپنے خود کے خواب پورے کرنا ہے۔ اگر ہم شادی کے جھنجٹ میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے، کیونکہ میں ابھی اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتا۔ ہانیہ کہنے لگی، تو ساحل تم نے بات اتنے آگے تک کیوں بڑھائی؟ مجھے کیوں اپنے اتنے قریب کر لیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہارے بغیر اب جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ میرا کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا، پلیز تم مجھ سے شادی کر لو، آگے کی تعلیم ہم بعد میں پوری کر لیں گے۔ ساحل یہ بات سن کر ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ہانیہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ ان شادی کے چکروں میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، ہمارے راستے اب مل نہیں سکتے۔ لیکن کچھ مہینے بعد ساحل کا اصل چہرہ سامنے آ ہی گیا۔ اس نے ہانیہ سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی، اس کے فون ریسیو بھی نہ کرتا، وہ اکثر کوئی نہ کوئی لڑکی کے ساتھ نظر آنے لگا۔ ہانیہ جب بھی اس کے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اگنور کر دیتا، کبھی ٹیوشن یا کوئی ضروری کام کا بہانہ بنا کر سامنے سے نکل جاتا۔ ہانیہ اسے آوازیں دیتی ہی رہ جاتی۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساحل کے رویے میں اچانک یہ تبدیلی کیوں کر آئی۔ کیا وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ ساحل کی بات سن کر ہانیہ کے دل پر ایک زخم سا لگا، مانو کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ ہانیہ کہنے لگی، ساحل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے اتنے وعدے کیوں کیے؟ میں اکیلی ہی اچھی تھی۔ ساحل نے کہا، ہانیہ تم اتنی پاگل بھی مت بنو کہ اپنے تعلقات خراب ہو جائے۔ ساحل کی بات سن کر ہانیہ رونے لگی، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، تمہاری بات سن کر میرا مرد پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ ساحل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور سوچنے لگا، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں نے تم سے انتقام لے ہی لیا ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے گھر پہنچی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تھی، اس نے پیار میں دھوکہ کھایا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کاش وہ انسان سے نہیں ملتی تو ٹھیک تھا، وہ کم سے کم صحیح طریقے سے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتی۔ ہانیہ گمسم سی رہنے لگی۔ اس کی امی نے پوچھا بھی، کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے دن سے کالج بھی نہیں جا رہی ہو، کیا بات ہے؟ ہانیہ کہنے لگی، امی آپ کو بتایا تو تھا میرے ایگزام ہونے والے ہیں، اس لیے چھٹی ہے۔ دن ایسے ہی بیتتے چلے گئے۔ ساحل نے اسے فون لگایا، نہ ہانیہ نے۔ کچھ دن بعد کالج سے فون آنے پر وہ کالج کے لیے نکل پڑی، کیونکہ ایگزام بھی 1-2 دن میں شروع ہونے والے تھے۔ ساحل سے اس کا ٹکراؤ ہوا تو ساحل نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ لیکن کچھ مہینے بعد ساحل کا اصل چہرہ سامنے آ ہی گیا۔ اس نے ہانیہ سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی۔
اس کے فون ریسیو بھی نہ کرتا۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی لڑکی کے ساتھ نظر آنے لگا۔ ہانیہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ نظر انداز کر دیتا۔ کبھی ٹیوشن کا یا کوئی ضروری کام کا بہانہ بنا کر اپنے سامنے سے نکل جاتا۔ ہانیہ اسے آوازیں دیتی رہ جاتی۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساحل کے رویے میں اچانک یہ تبدیلی کیوں کر آئی ہے۔ کیا وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے یا کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ جب اس نے ساحل سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی تو ساحل نے بڑی ہی سرد مہری سے جواب دیا، ہانیہ، میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ سب محض ایک کھیل تھا۔ یہ تو میں نے تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اپنی شرط جیت لیا۔ اس دن جو تمہارے ساتھ میری ٹکر ہوئی تھی وہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ میں کبیر کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ میں تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر کبیر کا بدلہ لوں گا۔ ہانیہ، تمہیں پتہ ہے کبیر میرا کزن ہے۔ شروع سے وہ تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن تم نے سب دوستوں کے سامنے کبیر کی انسلٹ کی تھی۔ اس وقت میں بھی کبیر کے ساتھ تھا۔ تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں سبق سکھا کر رہوں گا۔ لو، میں نے کبیر کا انتقام لے ہی لیا ہے۔ ہانیہ کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ ساحل کے دھوکے سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے اپنی سچی محبت کا بدلہ دھوکے میں پایا تھا۔ اس کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ ہانیہ نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ دل کے درد کو چھپا نہیں سکی۔ اسے ہر چیز اسکرین کی طرح سامنے نظر آنے لگی۔ اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ میں نے کس طرح اپنے فرینڈز کو چھوڑا، کس طرح اپنی پڑھائی میں پیچھے ہو گئی۔ اس نے سب سے ایک ایسے شخص کے لیے رشتہ توڑا جو بہت ہی زیادہ خود غرض نکلا۔ ہانیہ اب افسوس، دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی بے ایمان شخص نکلا۔ ساحل کے دھوکے نے ہانیہ کے دل میں ایک ایسی آگ جلا دی تھی جو اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ ہانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ساحل کو اس کے دھوکے کی سزا ضرور دے گی۔ اس نے ساحل سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں ساحل سے بدلہ لینے کے منصوبے بناتی رہی۔ تبھی اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ساحل سے دوبارہ دوستی کر لی جائے۔ اس کے لیے خود کو ہی جھکنا پڑے گا۔ اس نے سوچا اسی طرح سے ساحل سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ایک دن ہانیہ نے ساحل کو فون کیا اور کہا، ساحل، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہاری زندگی میں دوبارہ آنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس طرح بیچ راستے میں مت چھوڑو۔ میں کبیر سے بھی معافی مانگ چکی ہوں۔ پلیز ایک بار مجھے اپنا لو ساحل، پلیز ایک بار۔ ساحل نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ساحل نے ہانیہ کے اس رویے کو اس کی کمزوری سمجھا اور اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ ہانیہ نے بھی اپنی چالاکی سے ساحل کو دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اس نے ساحل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور اس کے اعتماد کو جیت لیا۔ ساحل کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہانیہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس نے ہانیہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں سمجھ لیا۔ لیکن ہانیہ اس بار محبت کا کھیل نہیں کھیلنے والی تھی۔ اب ہانیہ نے ساحل کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس نے ساحل کی کمزوریوں کو جاننا شروع کیا۔ اس کی ہر باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے لگی۔ کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے۔ ساحل کے کزن کبیر سے معافی مانگ کر اسے بھی اپنی طرف کر لیا۔ کبیر نے ہانیہ کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کہا، وہ ساحل سے صرف نفرت کرتا ہے، صرف نفرت۔ میں اسے تمہارے جال میں پھنسا کر بلی کا بکرا بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے تمہاری کمزوری پکڑ لی اور تمہیں ہی دھوکہ دے دیا۔ لیکن اب ہم مل کر اس سے بدلہ لیں گے، کیونکہ ساحل سے میرے بھی حساب کتاب باقی ہے۔ ہانیہ نے کبیر کی مدد سے ساحل کے کاروبار اور ذاتی زندگی کے بارے میں پوری معلومات نکال کر اس کے کاروبار میں مسائل پیدا کرنے لگی۔ ہانیہ اور کبیر دونوں نے مل کر ساحل کے دوستوں کے سامنے اس کی اصلیت ظاہر کر دی، اس کے کاروبار میں مشکلات کھڑی کر دی۔ ساحل کو اپنے کاروبار میں دھیرے دھیرے نقصان ہونے لگا۔
اسے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ساحل سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے کاروبار میں یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے نقصان کیوں اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے لگا۔ ہانیہ نے ساحل کے ساتھ اپنی محبت کا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے ساحل کو اس کی غلطیوں کا احساس دلایا اور اسے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں وہ اپنی زندگی میں اکیلا اور بے بس ہو گیا۔ ساحل کو جب پتہ چلا کہ یہ کام ہانیہ اور کبیر کا ہے تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح لڑکیوں کو اپنا شکار بناتا تھا، کس طرح اس نے ایک معصوم لڑکی کو پیار کا جھانسا دے کر بدلہ لیا۔ اس نے سوچا مجھے اپنی غلطیوں کی سزا مل رہی ہے، میں ہانیہ سے معافی مانگ لوں گا، اس سے شادی کر لوں گا، اسے میں بہت سی خوشیاں ہی خوشیاں دوں گا، اسے ابھی تک جو بھی تکلیف ہوئی اسے اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔ لیکن ہانیہ نے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا۔ اس نے ساحل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ نے سوچا کہ محبت ایک طاقتور جذبہ ہے، لیکن اگر اسے دھوکہ دیا جائے تو وہ انتقام کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ہانیہ نے اپنے دل کے زخموں کو بھرنے کے لیے خود کو مضبوط بنا لیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک مضبوط اور خود مختار عورت بن گئی۔ ہانیہ نے سیکھا کہ سچی محبت اور خود احترامی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ہانیہ نے اپنے انتقام کا بدلہ لے لیا تھا۔ ساحل سوچنے لگا، کاش وہ ہانیہ کو دھوکہ نہیں دیتا تو وہ آج ایک کامیاب انسان بن کر زندگی گزار رہا ہوتا۔ افسوس اور دکھ کے ساتھ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ محبت کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ محبت ایک مقدس جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، لیکن اگر محبت میں دھوکہ دیا جائے تو وہی محبت انتقام کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ محبت میں سچائی اور خلوص ہی اصل کامیابی ہے اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ساحل اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے کیوں کو پہنچ گیا۔ اس کے پاس افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔